بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. آنے والے چند دن آپ کو پرسکون سے گزریں گے کیونکہ کوئی اس میں ہلا گلا بہت بڑا ہلا گلا نہیں ہوگا. پردے کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ ہو رہا ہے. پس پردہ جس کو کہتے ہیں, ڈرائنگ رومز میں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, فیصلے کیے جا رہے ہیں, سوچا جا رہا ہے, آئندہ کا سیاسی نقشہ ترتیب دیا جا رہا ہے اور چیزوں کو لے کے آگے کیسے بڑھنا ہے, تمام ایشوز کو سالو کرنے کیسے کرنا ہے, یہ سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. نگراں حکومت کی تیاری جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے. نگراں حکومت کی سلیکشن صرف پنجاب کی نہیں, سینٹرل لیول پہ مرکزی سطح پہ بھی نگراں حکومت کی تیاریاں جاری ہیں. اور اس کے لیے یہ آنن فانن کسی دن آپ کو خبر ملے گی کہ قومی اسمبلی بھی گئی. یہ اچانک خبر آپ کو ملے گی. بہت زیادہ آپ کو اس کے لیے تگودو نہیں کرنی پڑے گی, انتظار نہیں کرنا پڑے گا, سسپینس نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے جیسے پنجاب اسمبلی میں ہوا کہ 2-3 گھنٹے پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے لگا ہے, اور رات کے 11 بجے کے ٹاک شوز بھی اس میں بھی کوئی ایسا تذکرہ نہیں تھا. البتہ جب 11:30 بجے تھے تو 11:30 بجے پتہ چلا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد پھر آنن فانن اعتماد کا ووٹ بھی ہو گیا اور پھر اگلے ہی دن اسمبلی بھی توڑ دی گئی. یہ جو چیزیں ہیں یہ اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ تیار کیا جا رہا ہے, اور نگراں وزیر اعظم کے لیے کون کون سے نام زیر غور ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور سٹارٹ میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ کوئی ماہر معیشت جو ہے, ماہر معیشت کو تلاش کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے حفیظ شیخ صاحب کا نام پہلے آپ کو بتایا تھا. پھر ایک اور نام بھی آپ کو میں بتانے والا ہوں, اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائیں, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو میں بریف کر دوں. نمبر 1, کراچی کا الیکشن, اس میں پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ رہی, اور اس میں دھاندلی کا عنصر بھی شامل ہے, سب کچھ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے اس بات کا نوٹس بھی لیا ہے اور رپورٹ بھی طلب کر لی ہے, اور ڈیٹیلز پوچھی ہیں کہ دھاندلی والے عنصر کے علاوہ ہم تیسرے نمبر پہ کیوں آئے. جماعت اسلامی ہم سے اوپر ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں کتنی ہیں, اس نے دھاندلی کی کتنی کی, لیکن ہمیں انہوں نے اپنی پارٹی سندھ کی جو تنظیم ہے, خاص طور پہ کراچی کی تنظیم, حیدرآباد کی تنظیم, ان سے پوچھا ہے کہ وہ بتایا جائے جناب کہ یہ ہوا کیا ہے, آخر پاکستان تحریک انصاف اتنی نیچے کیوں گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بلدیاتی الیکشن میں عمران خان صاحب نے بھی خاص طور پہ اس میں کوئی دلچسپی اس طرح سے نہیں لی, اور خاص طور پہ بلدیاتی الیکشن کی حد تک اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو ایڈریس نہیں کیا, ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ ملبہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کس پہ ڈالا جاتا ہے. علی زیدی صاحب, فردوس شمیم صاحب اور دیگر, کیونکہ اس میں خرم شیر زمان کا جو ہارنا ہے اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو خان جان بوجھ کے ہروایا گیا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ غیر مقبول ہو چکی ہے, کیونکہ وہ ایم پی اے بھی ہیں, اسمبلی میں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایک چھوٹی سی یو سی سے ہارنا, یہ ایک اچنبے کی بات ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی تلاش کی جا رہی ہے, اور وہ ہے کہ ایم کیو ایم کو یہ مشورہ کس نے دیا, ایم کیو ایم کو دھکا کس نے دیا کہ وہ بائیک آؤٹ کریں. اگر وہ بائیک آؤٹ نہ کرتی تو وہ اچھا خاصا چنک اٹھا سکتی تھی, اور میئر شپ جو ہے وہ اسی طریقے سے اتحادی جماعتیں جو آپس میں مل کے میئر وہ بنا سکتے تھے, ایم کیو ایم کو میئر شپ مل سکتی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بن سکتی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں اب ایم کیو ایم کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہوا, کیا ان کو کسی نے ماموں تو نہیں بنا دیا کہ این 11th آر ان کو کہا گیا کہ آپ بائیک آؤٹ کر دیں جبکہ ایم کیو ایم کا ارادہ نہیں تھا. تو اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. اب آتے ہیں اس آگے جی, کیونکہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ نگراں وزیر اعظم ماہر معیشت, چیزیں وہیں کی وہیں ہیں, وہ چیزوں جو مسائل ہیں پاکستان کے وہ وہیں کے وہیں ہیں. پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوئی, پاکستان سے ڈیفالٹ کی جو تلوار ہے وہ نہیں ہٹی, قرضوں کا بوجھ بدستور موجود ہے, قرضے اتارنے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ میں توازن نہیں ہے, ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ بے حد
حد درجہ تک وہ متاثر ہو چکی ہیں. ہمارے شہریوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا، اندرون ملک شہریوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. بینکوں میں پیسے نہیں ہیں. انفارمل اکانومی جو ہے اس پہ زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے. گرے اکانومی پہ زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے. اور فارمل اکانومی جو ہے، دستاویزی اکانومی، اس پہ لوگ دور بھاگ رہے ہیں. بینکوں کے بجائے ذاتی لین دین پہ زیادہ یقین کیا جا رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج بدستور نیچے جا رہی ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپیہ بدستور عدم استحکام کا شکار ہے. اس لیے یہ کہنا کہ صورتحال اچھی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں. یہ صرف نگراں حکومت پنجاب کی نہیں بلکہ مرکز کی حکومت کے لیے بھی سب چیزیں، سب معاملات اس وقت ٹیبل پر ہیں. تو کاف لیگ شجاعت صاحب کو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب شجاعت صاحب نے کاف لیگ چودھری پرویز الہی صاحب کی رکنیت معطل کر دی ہے، ان سے جواب طلب کر لیا ہے. اور کاف لیگ نے جو پاکستان پنجاب کی پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب تھی، اس نے سارے کا سارا اختیار جو ہے وہ دے دیا چودھری پرویز الہی صاحب کو. جناب کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اسے قبول کریں گے. اب اس سے ضم ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف میں. اس کے لیے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے درمیان مشاورت ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں. کیونکہ ضم اس وقت کیا جائے گا جب چودھری پرویز الہی صاحب کو اطمینان ہو جائے گا کہ جناب ان کے ساتھ کسی قسم کی دو نمبری نہیں کی جائے گی. اور ایک اور چیز بھی چودھری پرویز الہی صاحب کو اور مونس الہی کو جو کنوے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ اب ختم ہو جانا چاہیے. اور اس کے لیے جو پارلیمانی بورڈ ہے ٹکٹ کی تقسیم کا، اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کی نمائندگی بھی موجود ہوگی. اور ہو سکتا ہے چودھری پرویز الہی صاحب بھی اس میں شامل ہوں جو ٹکٹوں کی تقسیم کی جائے گی. نون لیگ پارلیمانی بورڈ تشکیل دے چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف دے چکی ہے. اب اس میں اگر یہ نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کاف لیگ باقاعدہ طور پہ ضم ہوتی ہے، تو پھر کاف لیگ بھی اس کا حصہ ہوگی. ناصر کھوسہ صاحب ایک نام دیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اور پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ نے ایک نام دیا تھا ناصر کھوسہ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے. وہی ایک نام تھا جس پہ اتفاق ہونا تھا، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ ایک نام ہم دے رہے ہیں اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ ناصر کھوسہ صاحب سے رابطہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے، اور اس ٹیلی فون کال کے بعد ناصر کھوسہ صاحب نے کہا کہ میں دلچسپی نہیں رکھتا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، اور انہوں نے کر لی معذرت. اب یہ ایک مہمہ ہے، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق کاف لیگ نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی ان سے پوچھ کے ہی یہ بات کی تھی اور ان کی مرضی اور منشا شامل تھی. لیکن جو اطلاع آ رہی ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ ناصر کھوسہ صاحب کو مسلم لیگ نواز نے شاید ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو نگراں وزیر اعظم کے لیے کہا جائے، یا پھر کوئی اور ذمہ داری مسلم لیگ نواز دینا چاہ رہی ہو، اور پنجاب میں وہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ کسی اور کو بنوانا چاہ رہے ہیں. اور اسی لیے پہلے جو بات کی جا رہی تھی کہ یہ تعاون نہیں کریں گے، ہم بات چیت نہیں کریں گے کاف لیگ کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے، اب اچانک اس میں یو ٹرن لیا ہے نون لیگ نے، اور ملک احمد خان صاحب کو نمائندہ مقرر کر دیا ہے. اور ملک احمد خان صاحب کا پرویز الہی صاحب سے رابطہ بھی ہو گیا ہے. اب ملک احمد خان صاحب کون ہے؟ یہ نواز شریف صاحب کے پارٹی گروپ کے تو نہیں ہیں، مریم صاحبہ کے گروپ کے نہیں ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کے گروپ کے ہیں. اور پھر شہباز شریف صاحب کے گروپ کے کیوں ہیں؟ ملک احمد خان صاحب وہ ہیں جو شہباز شریف صاحب کو باجوہ صاحب کے ساتھ پاس لے کے گئے تھے اور برج کا کام کر رہے تھے. جو شہباز شریف صاحب کی قبولیت ہوئی جو باجوہ صاحب کے ہاں، اور ڈرائنگ روم کے مستقل جو وزٹر تھے وہ ملک احمد خان صاحب تھے، اور ان کے ذریعے پھر شہباز شریف صاحب نے انٹری ماری تھی اور شہباز شریف صاحب نے اپنی جگہ بنائی تھی. اب انہی ملک احمد خان صاحب کو نمائندہ مقرر کیا ہے حمزہ شہباز نے اپنا. تو یہاں سے ذرا بات سمجھ جانی چاہیے، خاص طور پہ مریم صاحبہ کے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہے. نواز شریف صاحب کے لیے وہ اس کو دیکھیں کہ جناب یہ ماجرا کیا چل رہا ہے، کیونکہ اچھے خاصے نامور لوگ موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں، مسلم لیگ نواز کے پرانے لوگ موجود ہیں، اور ان سب کو اگنور کرتے ہوئے ملک احمد خان صاحب کو نمائندہ مقرر کیوں کیا حمزہ شہباز نے؟ اور یہ حمزہ شہباز نے نہیں کیا، یہ شہباز شریف صاحب نے کیا، اور شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا، یہ باجوہ صاحب نے کیا. تو سوچنے کی باتیں ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ خاص طور پہ اب آتے ہیں واپس